إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ہر عیب سے پاک ہستی اللہ احکم الحاکمین کی ہے۔
تعریف و تمجید کے مقدس کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رضا کو سمجھنے کے لیے پاک شریعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم سید ولد بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، فتنہ اور فساد اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں تو یہ بھی لکھا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل و غارت سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ بعض اوقات معاملات درست ہوتے ہیں، شرعاً ان کا جواز ہوتا ہے، لیکن شریعت اس لیے منع کر دیتی ہے کہ کوئی فتنہ نہ پھیلے، کوئی غلط فہمی نہ پھیلے، کوئی بے امنی انتشار کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، یا کہیں بدماشیوں کے لیے رستہ نہ نکل آئے، جائز کاموں سے بھی روک دیتی ہے شریعت۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو کام ہیں ہی برے، جن کا نتیجہ ہی برا ہے، جو کھلم کھلا شیطانی کام ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کس قدر پابندی لگائی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان میں کچھ چیزیں متشابہ ہوتی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ، ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت نہیں ہوتی، حلال ہیں یا حرام ہیں۔ مشتبہات، جس بندے نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچا لیا، مشابہ چیزوں سے بچا لیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین بچا لیا، اس نے اپنی عزت بچا لی، اس نے اپنے رب کو بچا لیا۔ تعلق جو رب کے ساتھ ہے۔ اور جو بندہ مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، متشابہات کے پیچھے پڑ گیا، فرمایا قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی جا پڑے، اس کا انجام برائی تک ہو جائے۔ بندہ سہولتیں لیتا لیتا
غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے نتیجہ بھی دیکھو، تمہارے فعل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ بھی غور کرو۔ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 108 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کسی کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو، جواب میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ کسی کے برے باپ کو گالی نہ دو، وہ تمہارے حاجی نیک نمازی باپ کو بھی گالی دے گا، وہ اس کو بھی برا کہے گا۔ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں ان کو گالیاں مت دو۔ بتوں کو پوجنے والے، بی بی مریم کی پوجا کرنے والے، عیسائی لوگ، ہندو لوگ، ان کو گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لا علمی کی وجہ سے پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے۔ مقابلہ جو ہو گیا، پھر وہ مقابلے میں ہمارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے اس کے کام کو خوشنما بنا دیا۔ اگر کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں اس کا بڑا پن ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو بہت عظیم سمجھ کے لگا ہوا ہے۔ اب بت کو برا کہنا، برائی کو برا کہنا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر نتیجہ برا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دلائل دیجئے، سمجھائیے، غور و فکر کی دعوت دیجئے، دلیل سے بات کیجئے، گالی گلوچ والا رویہ نہ اختیار کیجئے، زبردستی نہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے اگر آپ کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، پھر بھی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے آپ، پھر بھی درخواست ہے، دین پیش کرنا ہے، دلیل دینی ہے، غور و فکر کی دعوت دینی ہے۔ زبردستی کسی کو ہم کلمہ نہیں پڑھا سکتے، ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ ہر کوئی اپنے رواجوں کو پسند کرتا ہے، ہر کوئی اپنے طور طریقوں کو بڑا سمجھتا ہے۔ آپ اسلام کو بڑا سمجھ کے دکھائیے، آپ اسلام پر عمل کر کے دکھائیے، آپ اپنا کردار سامنے رکھیے، آپ ان کے سامنے دلیل رکھیے، مگر گالی گلوچ نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، ابو جہل سے برا کون تھا؟ کبھی ابو جہل کو بھی گالی نہیں دی، کبھی اس کے لیے بھی غلیظ زبان استعمال نہیں کی، ہمیشہ پر امید رہے، قرآن ہی پڑھ کے سنایا جب بھی سنایا،
اللہ اکبر۔ تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فیصلہ مجھ پہ چھوڑو، سب نے میرے پاس آنا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، سب میدان محشر میں سامنے میرے کھڑے ہوں گے، کافر بھی، موحد بھی، مومن بھی، مشرک بھی۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں فیصلے کر دوں گا، حقیقت واضح کر دوں گا۔ اصل فیصلہ، اصل حقیقت تب واضح ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری بات، دل میں کہیں وسوسہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ بڑے مسئلے سمجھ آئیں گے اس میں سے اگر ہم غور کریں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، ان کو آپ سے کوئی کام پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک آئے، تھوڑا سا ایک طرف ہو کے جناب صفیہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ زوجہ محترمہ پردے کی پابند آپس میں ہولی ہولی باتیں کرنے لگے۔ دو انصاری صحابی اسی راستے سے گزر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کسی خاتون سے باتیں کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی، تیزی سے گزرنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے آواز دی، فرمایا علی رسلکما فإنہا صفیۃ بنت حیی، میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، بات سن لو، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ دونوں ہی وہیں رک گئے۔ فقال سبحان اللہ وکبر علیہما، دونوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہم اور آپ پہ شک کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ان کو ٹوکنا بتانا تھا، ان کی طبیعت پہ بڑا بھاری گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، او بندہ خدا سمجھ لو، جہاں جہاں خون گردش کرتا ہے انسان میں، وہاں وہاں شیطان گردش کرتا ہے۔ فَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے ڈر لگ گیا شیطان میرے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ کر دے، کوئی مغالطہ، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے واضح کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ غور فرمائیے، اہل عقل و فکر ہیں، کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی آئی، آپ نے فرمایا یہ صفیہ ہے، جب ضرورت پڑ جائے
تو خامد بیوی کا نام لے سکتا ہے، بیوی خامد کا نام لے سکتی ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ میری بیوی کا یہ نام ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ میرے خامد کا یہ نام ہے۔ یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اور پتہ نہیں بندے کا کہنا کوئی مانے یا نہ مانے، بس نام نہیں لینا، یہ نام لینے والی پابندی بھی ایویں ہی لگا رکھی ہے۔ جب ضرورت پڑے اپنی بیوی کا نام بتایا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ان کو بتایا کہ یہ صفیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے سیدہ صفیہ آئی اعتکاف کی حالت میں۔ بندہ گھر نہیں جاتا، مسجد میں بیٹھتا ہے، لیکن گھر والوں میں سے کوئی اس کو ملنے کے لیے آ سکتا ہے، کوئی کھانا دینے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو مسجد سے نکل کے قریب ہی ایک طرف ہو کے بیوی سے ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اتنی بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ سے مسجد کے دروازے والے راستے میں کھڑے ہو کے باتیں کی۔ کوئی ہم اپنے اوپر خود بخود ہی پابندیاں لگا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات، جہاں شیطان گھس سکتا ہے، جہاں داؤ لگ سکتا ہے، جہاں مغالطہ پڑ سکتا ہے، جہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، شیطان کو موقع نہیں دینا، اس کو وہی واضح کرو، وہی بتلاؤ، تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے۔ مشکوک چیزوں کو برقرار رکھنا اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت وضاحت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ کے پاس آیا کرتے تھے یہودی، صحابہ اکرام آپ کو ادب سے بلایا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے، جس نے بات کرنی ہوتی وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا اور کہتا راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ذرا مہربانی کیجیے، ذرا توجہ کیجیے۔ یہودی بے ایمان لفظوں کو مروڑنے لگ گئے، راعینا کے لفظ کو راعینا کہنے لگ گئے۔ راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، ہماری بکریوں کا رکھوالا، تحقیر کرنے کے لیے، کمی بتانے کے لیے۔ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا جن لفظوں سے شک شبے کی گنجائش پیدا ہو جائے، جن میں مغالطے کی گنجائش پیدا ہو جائے، چھوڑ دو انہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، یہ مشکوک لفظ راعنا کا آئندہ تم نے نہیں کہنا۔ وقولوا انظرنا، اب جب بھی رسول سے بات کرو یہی کہنا ہے، اللہ کے رسول ہمیں توجہ فرمائیے۔ واسمعوا، اور جب اللہ کا رسول بولنے لگ جائے پھر کان لگا کے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔
یہودی تو بے ایمان ہے نا، وہ پڑھی لکھی شرارتوں سے باز تو نہیں نہ آتے، اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو جن میں مغالطے کی گنجائش ہے، جس میں غلط فہمی کی گنجائش ہے۔ یہ جو ذو معنی گفتگو کرنی ہے، ہر دفعہ ایک ایسا لفظ بولنا کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، کبھی ہنس لیا، کبھی مذاق اڑا لیا، اور کبھی کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی؟ اللہ نے تو منع کر دیا، سیدھی سیدھی باتیں کرو۔ یہ جو ذو معنی گفتگو کرتے ہو وہ لفظ نہ استعمال کرو جس کے کئی مطلب نکلتے ہوں۔ صحابہ رائنا کہتے تھے تو بالکل ٹھیک کہتے تھے، ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہ بے ایمان یہودی، انہوں نے اس صحیح چیز کا غلط استعمال شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں سے مشکوک چیزوں کو نکال دو، اپنی گفتگو میں سے ذو معنی الفاظ کو نکال دو، اپنے رویوں کو صاف ستھرا سیدھا کر لو۔ یہ گھماؤ پھراؤ زندگی میں ختم کر کے بالکل سیدھی بات، واضح اور کھرا حلال بیان کرنا کھانا شروع کر دو۔ یہ ہمیں شریعت کہتی ہے کہ دو ٹوک رہو، واضح رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کی کیفیت تھی، بیمار ہو گئے تھے آخر میں۔ صحیحین میں ہے، بخاری مسلم اور سیرت کی ساری کتابوں میں، حدیث کی ساری کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا فرما دیا، اور جب آخری دن سے پہلا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ آپ نے سہارے کے ساتھ فضل ابن عباس، علی ابن ابی طالب کے سہارے کے ساتھ اپنا حجرہ مبارک سے مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے رسول جا رہے تھے، لے جائے جا رہے، کندھوں کا سہارا دونوں صحابہ کا، آپ کے قدم مبارک زمین پہ رگڑ رہے، دو نشان بنتے جا رہے گھسٹنے کے۔ ہلچل سی مچ گئی، ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے صفیں بندھی ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی شامل ہونے لگے تو صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رستہ دینا شروع کر دیا، ہٹنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی جناب ابو بکر کے پیچھے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر کو بھی محسوس ہو گیا، انہوں نے بھی مصلی چھوڑنا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام پیچھے سے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے ایسے، تاکہ جناب ابو بکر کو محسوس ہو جائے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، ہاتھ مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ابو بکر مصلی پہ رہو، اپنی امامت پہ رہو، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ ایک طرف ہو گئے، دائیں طرف، اور امام والی جگہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، اور جب فارغ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا
مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق، میں نے دیکھا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگ گئے۔ تم کیا کرنے لگ گئے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو بتانے لگ گئے۔ اذا نابہ شیء فی الصلاۃ فلیسبح، اگر کوئی امام کو ٹوکنا، امام کو روکنا ہے تو پھر سبحان اللہ کہا کرو۔ وَإِذَا سَبَّحَ التفت الیہ، جب سبحان اللہ کی آواز سنے گا تو امام چکنا ہو جائے گا، کوئی غلطی ہوئی۔ پھر فرمایا انما التصفیق للنساء، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے سمجھانے کا طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ عورتیں پیچھے ہیں، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی تو امام سمجھ جائے گا، مردوں کو اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اس میں غور فرمائیے کتنے مسئلے سمجھ آتے ہیں۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ حکم جو ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے، جب حکم آ جائے تو اس کو مانتے ہیں، ادب آداب بعد میں رکھتے ہیں۔ مگر جناب ابو بکر کے لیے اور ہی مسئلہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دے دیا امامت جاری رکھو، مگر جناب ابو بکر کا ادب احترام والا رویہ اس بات کی انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی پیچھے ہوں اور میں امامت کرواتا رہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، امامت اللہ کے رسول کرائیں گے۔ آپ بیٹھے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں تک تکبیر پہنچ رہی ہے، امامت کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کرسی پر بیٹھنے سے زیادہ زمین پر بیٹھنے کا مجبور آدمی کے لیے اجر زیادہ ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری بات اس میں سے سمجھ آئی کہ مرد پیچھے سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بتائیں گی۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی امام کو ٹوک سکتی ہیں۔ تو میرے بھائی، سبحان اللہ کہنا نیکی کا کام، اجر کا باعث، مگر جب عورت سبحان اللہ کہتی ہے فتنہ پڑ سکتا، نماز میں مرد کی توجہ اللہ کی بجائے خاتون کی طرف ہو سکتی، اس لیے شریعت نے اس کے سبحان اللہ کہنے پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ مولوی صاحب پوری بات کریں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عورتیں اگر مسجد میں جائیں گی تو فتنے کا خطرہ ہے، نماز جمعہ کی اجازت نہیں دیتے۔ مولوی صاحب یہ ادھی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا وہ سج دھج کے جلوے دکھا کے آدھی آدھی رات تک مہندیوں میں جاتی ہیں، ہوٹلوں میں فنکشن اٹینڈ کرنے جاتی ہیں، مولوی صاحب اس کو بھی حرام کہو، وہ بھی ناجائز ہے۔ وہ جو بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں ان کے بارے میں بھی بولو۔ مولوی صاحب کا زور صرف مسجد پہ ہی چلا کہ مسجد میں نہیں خاتون کو آنے دینا۔ اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، ہاں مسجد میں آئے مگر وہ آواز نہ نکالے، ایسی آوازیں تو ایک طرف رہی، اس کی سبحان اللہ کی آواز بھی مردوں تک سنائی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سبحان اللہ کہنا یہ کتنا نیکی کا کام ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیکی کے کام سے بھی منع فرما دیا جس کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، فتنہ نہ ہو جائے کہیں مردوں کے دلوں میں، اس لیے اس کی آوازیں بھی نہ ادھر آئیں۔ اللہ اکبر۔
قرآن مجید کی سورۃ النور کو پڑھیے، اس کی آیت نمبر 31 کو پڑھیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا يَضْرِبْنَ، یہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ ماریں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنا پاؤں زور سے زمین پہ ٹکا کے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ جو عورتوں کی زیب و زینت ہے وہ چھپی ہوئی ظاہر نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے ایمان والو اللہ کی طرف سارے کے سارے توبہ کر لو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نہ چہرہ دیکھا اور نہ ہی بات چیت کی، عورت کو زور سے زمین پر پاؤں مارنے سے بھی منع کر دیا کہ اس سے بھی کوئی مرد پھسل سکتا ہے، اس سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی امت ہے جہاں دین کی بات کرنے والوں پر تو بڑی پابندیاں ہیں، ناچنے والے اور ناچنے والیاں ان کے لیے کھلے قانون ہیں۔ اسلام میں ناچنے کی کہاں گنجائش ہے؟ اسلام تو کہتا ہے یہ زمین پہ پاؤں مار کے بھی نہ چلیں۔ خاتون کی جوتی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی چال کا ردم بھی محسوس ہو، سادگی سے ہو، آرام دہ ہو، مہنگی ہو، لیکن یہ جو ناچ گانے والوں کا طریقہ ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے فتنہ پیدا ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، جب عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کا بھی اجر، نماز پڑھنی، نماز کے لیے وضو کرنا اس کا بھی اجر، جماعت میں حاضری، چل کے آنا اس کا بھی اجر، عبادت کے لوازمات کا بھی اتنا ہی اجر۔ اسی طرح جو برائی کرنی اس کا گناہ، اور برائی کی طرف جانے والے راستے ان کا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ زنا نہیں کرنا، لیکن جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ پھسل سکتا ہے، جن کی وجہ سے بندہ بہک سکتا ہے، ان کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاروبار تو ناجائز نہیں ہے نا، بالکل جائز ہے، حلال ہے، اللہ کے نبی نے کاروبار کیا، تجارت کی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو تجارت، جو سودا تمہیں نماز سے روکے، جو جمعے سے روکے، جو جمعے کے خطبے سے روکے، وہ کاروبار جائز نہیں، وہ کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک خاص بات ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھائی دیتا ہوں۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، مسجد کی طرف جانے کا بلاوا آ جائے
تو پھر کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کی گھر کی طرف ہمت کر کے تیزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پہنچو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ میرے بھائی، کاروبار تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر کاروبار کرنے سے ایمان جاتا ہے، اگر تجارت کرنے سے نماز جمعہ جا رہی ہے، تو پھر ایسے کاروبار کرنے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ اگر کاروبار جیسی حلال چیز وہ روکی جا سکتی ہے تو شادی بیاہ کے ڈھول ڈمکے، ناچ گانے جمعے کے وقت کس طرح جاری رکھے جا سکتے ہیں؟ پھر ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ وہ تو ہیں شیطانی کام۔ اور جو بات سمجھنے والی وہ سمجھ لیجئے، دکان کھلی ہے سودا بیچنے والے کی، جس طرح رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں گناہ میں شریک، دونوں پہ لعنت اللہ کی، اس طرح کاروبار میں سودا بیچنے والا سودا خریدنے والا دونوں پہ اللہ کی یہ پابندی ہے۔ صرف بیچنا منع نہیں ہے، خریدنا بھی منع ہے۔ بے کا لفظ خرید اور فروخت دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب اذان جمعہ ہو جائے تو بچے کو پیسے دے کے بھی دکان سے کوئی چیز خریدنے مت بھیجیں، حرام ہے۔ پہلے لے لو جو لینا ہے۔ جب اذان ہو گئی تو پھر سودا بھی نہیں لینا، پھر کوئی چیز بھی نہیں خریدنی، وہ بھی کاروبار ہے۔ جہاں بیچنا حرام ہے وہاں خریدنا بھی حرام ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے واضح فرما دیا کہ اگر فتنے کا ڈر، اگر نتیجہ برا تو تم حلال کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اگر ہم اپنا دین بچانے کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہ چھوڑیں؟ اللہ ہمیں مشکوک زندگی گزارنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات سادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلط ملط کرنے سے محفوظ نہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سیدھی بات کیا کرو، قولوا قولا سدیدا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو، وہ علیحدہ جگہ پہ ہے، فرمایا سیدھی بات کیا کرو۔ بعض اوقات بندہ بات سیدھی کرتا ہے لیکن سننے والے کو دھوکہ ہوتا ہے۔ تو بات سیدھی کرو، سچ بھی بولو اور سننے والے کو مغالطہ بھی نہ دو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نہ خود مغالطہ کھاؤ، نہ کسی کو مغالطہ دو، نہ مشکوک لفظ بولو، نہ اگلے کو غلط فہمی میں رکھو۔ ہر معاملہ صاف ستھرا کر دو، چاہے عمل کا ہو، چاہے عقیدے کا ہو، چاہے زبان کے قول و اقرار کا ہو۔ مومن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اندر باہر سے ایک، نیتوں کو بھی پاک کر لو، لفظوں کو بھی بہترین کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔